آپ کبھی نماز سے متعلق سوال ہے؟ جی نماز کے متعلق. ہاں میرا سوال صبح کی نماز سے متعلق ہے. صبح کی نماز تک پہنچانا ہے آپ نے ہمیں؟ نہیں صرف ادھر تک. میرا سوال وطر کے متعلق ہے. کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جا سکتا ہے اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیر لیتے ہیں. لیکن اگر 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر کوئی کسی سے بات کر لیتا ہے یا کوئی اپنی جگہ بدل کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے یہ 2 رکعت ہو جائیں گی یا اس کو پوری 3 ایک ہی وقت میں پڑھنی پڑے گی؟ وطر والی بات کر رہے ہیں؟ جی وطر کی. جب سلام پھیر دیں تو اس حالت میں نہ رہا نا آدمی، لیکن چونکہ اگلی رکعت اس کا حصہ تھی اور اس حصے کو الگ کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان 2 حالتوں کے درمیان میں انسان دوسری باتیں نہ کرے اور توجہ کو نہ پھیرے. لیکن مثال کے طور پر بھول گیا ٹوپی اور 2 رکعتیں پڑھ کے اس کو یاد آتی ہے، وہ ٹوپی اٹھا کے لے آتا ہے یا اور کوئی ضروری حرکت کر لیتا ہے، تو اس پر یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ نماز ٹوٹ گئی. اس کی نماز اس کی قائم رہے گی جب تک دوبارہ وطر کے لیے وہ نیت نہیں باندھتا. یہ درمیان کے عرصے میں مجبوری کی حرکتیں نماز میں مخل نہیں سمجھی جائیں گی. لیکن عام عقل کا تقاضا، کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اصل میں یہ ایک ہی چیز تھی اور ایک ہی حصے کے، ایک ہی وجود کے 2 پارٹس ادا کیے جا رہے ہیں، اس لیے بیچ میں وقفہ نہ ڈالا جائے اور ذہنی تسلسل کو قائم رکھا جائے. ٹھیک ہے جی درست ہے. اگلا سوال اسی کے متعلق اصل میں نے مسجد ناصر ربا میں صوفی بشارت مان صاحب درس دے رہے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اگر آدمی بات کسی سے کر لے یا جگہ بدل لے تو اس کو وہ 3 رکعتیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. آپ نے پوچھا کہ ان سے کہ اس کا سند کیا ہے اس کی؟ انہوں نے کوئی حوالہ بھی دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں اس وقت. میں لکھ کے پوچھوا لوں گا. اگر میرے علم میں نہ ہو اور ان کے علم میں ہو تو اس فیصلے کو تو میں اپنے مشورے کو بدل دوں گا. میں نے تو اس لیے یہ کہا ہے کہ میرے اندازے، میرے علم کے مطابق اس کے متعلق کوئی حکم واضح نہیں ہے، اور جب حکم واضح نہیں ہے تو انسان کامن سینس سے بات کرے گا. اور کامن سینس کا تقاضا میں نے یہ سمجھا کہ عام سوائے کسی مجبوری کے انسان بیچ میں کوئی اور کام نہ کرے. لیکن کیونکہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ملا ہے، ورنہ سلام کے کوئی معنی نہیں اور دوبارہ نیت کے کوئی معنی نہیں. یہ بھی تو سوچنا چاہیے، آپ کو یہی پوچھنا چاہیے سر سے کہ اگر وہی حالت ہے 3 رکعتوں کی جاری تو سلام کیوں پھیرا اور دوبارہ نیت کیوں کرتا ہے؟ ایسا حوالہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. میں پتہ کروں گا. میں نے کہا یہ کون ہے ہمارے قافلے کا کوئی ساتھی ہے یا اس وقت؟ عادی علی لکھ کے پوچھو صوفی بشارت المان سے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ آپ کا ذوقی فتویٰ ہے یا اس کی کوئی سند ہے، اور وہ سند لکھیں کون سی ہے، میں تحقیق کروں.